اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ گیسٹ کی طرف. ہمارے ساتھ ہیں جی خضر سلیم صاحب. بیسیکلی وہ شاعر ہیں, پوئٹ ہیں, اور نہ صرف وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پوئٹری, میں نے ان سے بریک میں بلکہ سوال بھی پوچھا تھا کہ کیا آپ رومانٹک پوئٹری کرتے ہیں, اداس پوئٹری کرتے ہیں, کرتے کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے بتایا کہ جی میں کرتا ہوں بڑی ہی ریفارمسٹ قسم کی پوئٹری. تو چلیں جی, ہم تو بےتاب ہیں سننے کے لیے. چلتے ہیں خضر سلیم صاحب کے ساتھ اور کرتے ہیں گپ شپ. سو ویلکم ٹو دی شو خضر صاحب. جی تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. یو آر ویلکم. اچھا یہ بتائیے سب سے پہلے کہ پوئٹ کیوں بنے؟ پوئٹ کیوں بنے؟ ہاں ہاں, وہ شاعر کیوں بنے؟ آپ سے کوئی پوچھتا نہیں ہے؟ کوئی آپ کو دکھ لگا, کوئی آپ کہتے ہیں دکھ ہی ہو جائے تو شاعر بن جاتے ہیں. وہ یہی کہا جاتا ہے. محبوب خزاں صاحب شاعر تھے, وہ کہتے تھے کہ پوئٹ یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یا نہیں شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. تو وہ یہ تو بیسیکلی آپ کے اندر ہوتی ہے. تو شاعری تو شروع سے وہ تھوڑی بہت کرتے تھے, تو جو ایک انسٹنکٹ تھی, جبلت میں تھی. تو پھر لٹریچر پڑھا, تو ساتھ میں میرا ماسٹر ہے انگلش میں, لٹریچر ہے, تو وہ ساتھ میں کرتے رہے آہستہ آہستہ. تو پھر بیسیکلی بیوروکریسی میں آ گیا. بیوروکریسی میں تھوڑا سا پیچھے چلا گیا, لیکن آہستہ آہستہ وہ چیزیں چل رہی تھیں. تو اب تھوڑا سا آ کے وہ اس کو فارمل لیا ہے. تو اس کو کتابی شکل میں بھی ایک میری کتاب بھی آئی ہے درد پنہا کے نام سے. اچھا ماشاء اللہ سے. کیا نام ہے آپ کی بک کا؟ درد پنہا کے نام سے. درد پنہا. اس کو ذرا دکھا دیں, بڑی کلرفل سے اور بڑا ہی ایک وہ ہے. میرے کپڑوں کا بھی آج جو ہے کلر اس کے اندر نمایاں ہے, تو دیکھنے میں بڑی کلرفل لگ رہی ہے. بہت شکریہ. تو کیا ہے اس کے اندر؟ یہ بیسیکلی یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے, اس نے اس کو پبلش کیا ہے. تو پچھلے دنوں بلکہ پچھلے لاسٹ ویک اس کا پریس کلب اسلام آباد میں اس کی اناگوریشن بھی رونمائی بھی تھی. ماشاءاللہ زبردست. تو یہ اب اسی کا ہو رہا, بلکہ ابھی ایک اور کل وہ فنکشن ہے اس کا, تو مختلف چل رہے ہیں. اکیڈمی ادبیات والے بھی اس پہ کر رہے ہیں. تو یہ مختلف چیزوں پہ, تو میری پہلی بک ہے چونکہ, تو اس لیے اس کی تھوڑی سی پذیرائی اور وہ ہو رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی دے اس کے اندر. یہ بتائیے کہ یہ اس میں جو آپ کی زیادہ تر پوئٹری ہے وہ کس چیز پر ہے؟ اصل میں شروع میں تو آپ کی پوئٹری ہوتی ہے رومانٹک ہوتی ہے, تو لیکن ایسا ایسا جب آپ میچور ہوتے جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ریفارم کی طرف یا اصلاحی شاعری بنتی جاتی ہے, جس میں نظریاتی شاعری بھی کہتے ہیں, اس طرف ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی تو یہ ہے, یہ سفر ہے. تو اس میں آپ کو رومانٹسزم بھی ملے گا, رومانیت بھی ملے گی, اس کو آپ کو نظریاتی بھی ملے گی, اس میں آپ کو جدیدیت بھی ملے گی. تو یہ مختلف یعنی بہت ساری چیزیں مکس ہو کے, تو شاعری میں کوئی چونکہ وہ موڈ کی بات ہوتی ہے, تو اداسی بھی ملے گی آپ کو, خوشی بھی ملے گی. تو یہ بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں. وہ اپنے شاعر پہ, اپنے اس کی جو کہتے ہیں کہ اس کے موڈ پہ ڈپینڈ ہوتا ہے کہ اس کو کس موڈ میں کون سا شعر کہا جا رہا ہے. پھر اس کے جو حالات ہوتے ہیں, جو معاشرہ ہے, وہ اس کو دیکھتا ہے, کیونکہ شاعر کی آبزرویشن کچھ زیادہ ہوتی ہے, جو چیزوں کو آبزرو کرتا ہے, پھر اس کو اپنی اس میں پوئٹری میں لے کے آتا ہے, شاعری میں لے کے آتا ہے. تو وہ آبزرویشن جو معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے, وہ جو وہی چیز آپ کی اس کی شاعری میں اس کی جھلک نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, زبردست. تو یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا شاعری کرتے ہوئے؟ اچھا, شاعری تو شروع سے ہی ہوتی ہے, لیکن فارمل میں 3-4 سال سے, جو 3 سال ہو گئے, 4 سال ہو گئے ہیں, تو میں اس کو ایک فارمل طریقے سے ایک مختلف پلیٹ فارم پہ جانا, مختلف حلقوں میں جانا, حلقہ ارباب ذوق ہے اسلام آباد میں, یا اور مختلف جو کمیونٹیز ہیں. تو ایک ہماری سوچ کی تنظیم ہے, اس میں میں وائس پریزیڈنٹ ہوں. تو یہ پھر ایسا اس میں اس حلقے میں جانا وہ 3-4 سال پہلے سے شروع کیا ہے. ٹھیک ہے, زبردست. یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی کیوں سمجھا کہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ میں بک اپنی پبلش کر دوں؟ جی بالکل. وہ تو جب ایک چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے, پھر آپ کو بہت سارے استاد ملتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ یار آپ کی چیزیں اس قابل ہیں. پھر میں نے نیشنل بک فاؤنڈیشن والوں کو, جو کہ سرکاری ادارہ ہے, وہاں ان کو بھیجی چیزیں بہت ساری. انہوں نے اس میں سے کوئی 65 غزلیں اس میں ہیں, وہ انہوں نے سلیکٹ کی. پھر انہوں نے ان کا بورڈ ہے, ایسے نہیں ہوتا, بورڈ ہے, بورڈ نے اس کو اوکے کیا. پھر وہ کیونکہ ایک سرکاری سطح پہ کسی کتاب کا چھپنا یہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے. ویسے تو آپ کچھ بھی چھپوا سکتے ہیں, لیکن جو سرکاری ادارہ ہے, اس بہت سارے ہاتھوں سے, بہت سارے جو سینئر لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں سے, ان کی نظروں سے گزر کے آپ کی وہ چیز سامنے آتی ہے. تو اس لیے یہ جو کتاب ہے یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی جو وساطت سے چھپی ہے. تو اس میں جو مختلف ان کے جو بورڈز ہیں, وہ اس بورڈز میں مختلف شعراء حضرات اس کے ممبر ہوتے ہیں, انہوں نے اس کو اوکے کیا ہے. تو پھر یہ اس میں آئی ہے. تو اس لیے وہاں پہ پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ پبلش ہوگی سرکاری سطح پہ, تو ایک اچھی چیز لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. انشاءاللہ جو ہمارے اظہار ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی آنا چاہیے. اصل شاعر کا تو یہی ہوتا ہے کہ جو آپ نے ایک چیز لکھی ہے, جو آپ کا جذبات ہیں, اور بیسیکلی وہ لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں, اور شاعری ہمیشہ وہی آپ کو امپیکٹ کرتی ہے
جس کا آپ کے ساتھ انٹر کنیکشن ہو جائے, ٹھیک ہے, جو آپ سے انٹر لنک ہو جائے, جو آپ کو لگے کہ یہ میری بات ہے, تو وہی چیز جو ہے وہ آگے چلتی ہے, وہ زیادہ لوگوں کو. زبردست. یہ بتائیے کہ یہ جو بک ہے اس میں سے ہمیں کچھ سنائیں جو آپ کا فیوریٹ ہے. فیوریٹ تو خیر شاعر کا سبھی اپنا ہوتا ہے, لیکن جو آپ سمجھتے ہیں ریلیونٹ زیادہ ہے. جی, میں تھوڑا سا وہ ایک حالات پہ ہے جو وہ کہتے ہیں کہ شاعر جو ہوتا ہے نا, وہ شاعری بھی تاریخ ہوتی ہے. کسی دور کی آپ تاریخ سیکھنا, تاریخ میں شاید کچھ جھوٹ شامل ہو جاتا ہے, لیکن شاعری اس دور کی حقیقت بیان کر رہی ہوتی ہے. تو شاعری سے اس جو ٹائم وقت ہوتا ہے اس کا ماحول پتہ چلتا ہے. یہ ایک میری غزل ہے کہ جبر میں اور رسومات میں کٹ گئی, جبر میں اور رسومات میں کٹ گئی, عمر اپنی روایات میں کٹ گئی. کیا بات ہے, جبر میں رسومات میں کٹ گئی, عمر اپنی روایات میں کٹ گئی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ جوابات کو زیست اپنی سوالات میں کٹ گئی. کیا بات ہے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ جوابات کو زیست اپنی سوالات میں کٹ گئی. جو تیرے ساتھ گزری وہی زیست تھی, جو تیرے ساتھ گزری وہی زیست تھی, باقی جو تھی خرافات میں کٹ گئی. کیا بات ہے, باقی جو تھی خرافات میں کٹ گئی. جو تیرے ساتھ گزری وہی زیست تھی, باقی جو تھی خرافات میں کٹ گئی. کیا بات ہے. اور وصل میں ہجر کو یاد کرتے رہے, وصل میں ہجر کو یاد کرتے رہے, رات اپنی اسی بات میں کٹ گئی. رات اپنی اسی بات میں ہی کٹ گئی. وصل میں ہجر کو یاد کرتے رہے, رات اپنی اسی بات میں کٹ گئی. اور کچھ کٹی اپنی تقدیر کے ہاتھ میں, کچھ کٹی اپنی تقدیر کے ہاتھ میں, کچھ تمہاری مناجات میں کٹ گئی. کیا بات ہے, تمہاری مناجات ہوتا ہے کہ یعنی یادیں, اب اس کی عبادت یا اس کی تابعداری میں کٹ گئی. او ہو, اچھا اچھا, ٹھیک ہے, بہت خوبصورت. بڑے ہی کیا کہتے ہیں پک کیے ہیں آپ نے, بڑے چوزی ورڈز. اور خوبصورت بات یہ تھی کہ پورے سینٹینس میں ایک لفظ ایسا ہوتا تھا کہ جو کرکس ہو جاتا تھا, جو سمجھ آ جاتی. زیست, اس کے علاوہ آپ نے یہ جو بتایا مناجات, اور اس طرح سے نا بڑا ہی ایک آپ نے سٹل اور خوبصورت لفظ کا کیا ہے. دوبارہ آپ کے سنیں گے, لیکن اس سے پہلے یہ بتائیں کہ شاعری کے علاوہ بھی آپ کا کوئی پروفیشن ہے؟ جی, میں بیسیکلی بیوروکریسی میں ہوں. میں ایک ہمارا آکوپیشنل گروپ ہوتا ہے جس کو OMG بولتے ہیں, آفس مینجمنٹ گروپ, جس میں وہ سیکشن آفیسر ہوتے ہیں, وہ ڈپٹی سیکرٹری. تو آج کل میں ڈیپوٹیشن پہ ایک ادارے پہ ہوں, ڈائریکٹر ہوں. بناول فنڈ ایک ادارہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, تو وہاں پہ میں ڈائریکٹر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ تو سرکاری ملازمین تو بڑے روکھے سوکھے اور بالکل شعر و شاعری نہیں, اور بیوروکریسی اور بہت زیادہ. تو آپ کے اندر یہ جرمز کیسے آئے کہ آپ نے یہ ڈپارٹمنٹ بھی ساتھ رکھا اور شاعری کو بھی اچھے طریقے سے لے کے؟ شاعری میں بھی بہت اچھا, اپنا بیوروکریسی میں بہت اچھے شاعر گزرے ہیں, بہت اچھے ادیب گزرے ہیں. جس میں ایک برلاس صاحب تھے, ایک IRS کے افسر تھے, اس سے پہلے شکیل جازف صاحب آج کل ہیں, وہ آڈٹ اکاؤنٹس کے ہیں. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو شاعری میں یعنی ادب میں ہوتے ہیں, لیکن بس وہ لگتا یہی ہے, ایک تاثر لوگوں میں یہ ہے کہ شاید بیوروکریٹ جو روڈ ہوتا ہے یا وہ بیوروکریٹ جو ہوتا ہے اس کا, لیکن اب تو بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں. بالکل. اب تو وہ جو سافٹ کارنر ہے وہ ہر بندے میں ہوتا ہے, ہر انسان کے اندر دل ہوتا ہے, تو دل تو پھر سارا اس میں وہ چلتے رہتی چیزیں. اچھا اچھا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شاعری جو ہے بینگ سینسٹیو آپ کو آپ کی جاب میں بھی ہیلپ کرتا ہے؟ جی بالکل کرتی ہے. میں آج کل جو ہمارا ادارہ ہے ویلفیئر فنڈ, یہ بیسیکلی جو بیوہ لوگ جو ڈیورنگ سروس ڈیتھ ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ ان کی بیوہ بچوں کو وہ فنڈز وغیرہ دیتے ہیں. تو ہمارے پاس بہت سارے تقریباً 60,000 کے قریب جو بیواز ہیں یا جن کو ہم فنڈ دیتے ہیں, تو وہ پر منتھ اس کا وہ ہمارا ہوتا ہے. تو وہ بیوہ آتے ہیں, دوسرے لوگ ان کی ظاہر ہے ان کے ساتھ میں تو ان کو کہتا ہوں کہ یہ دے آر گیسٹ آف گاڈ, جو کہ یہ خدا کے مہمان ہے. ہاں, تو ان کے ساتھ پوری ہیلپ ہوتی ہے. جو بھی وہ سینسٹیو نیچر جو آپ کی ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ اس میں کرتی ہے. اچھا, اس میں وہ ہم ان کو وہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں گے. ایک تو ہے تو ہمارا شاعری بھی, لیکن آپ نے بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ یہ بتایا ہے. تو یہ جو یہ آپ کے پاس بیوائیں آتی ہیں, سب آتے ہیں, ان کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے جس کے اوپر آپ ان کو ان کی ہیلپ کرتے ہیں؟ جی, یہ ہوتا ہے 2-3 کرائٹیریا. ایک تو ہوتا ہے جو بھی فیڈرل گورنمنٹ امپلائی ہوتا ہے فیڈرل, اس کے اگر ڈیورنگ سروس ڈیتھ ہو جاتی ہے, اچھا, تو اس کی جو فیملی کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک تو پر منتھ ہوتا ہے, وہ 4,000 سے لے کے 10,000 تک پر منتھ ہے. یہ ان کی جو جنرل پینشن ہوتی ہے, وہ ایک روٹین وہ سے ہٹ کے ہوتا ہے, ایڈیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ ان کو لم سم اماؤنٹ بھی ایک دی جاتی ہے ایٹ دی ٹائم آف ڈیتھ.
ٹھیک ہے. اچھا پھر ان کی جو بیوائیں اگر بیوہ کو فار لائف ملتا ہے, اگر بیوہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پھر اس کے بچے اگر چھوٹے ہیں 21 سال سے کم عمر کے لڑکے ہیں تو ان کو ملے گا, اور بیٹی جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی وہ ان کو بھی دیتے رہتے ہیں. تو یہ ہمارا تقریباً ایک فیملی جو ہے 50 سال تک ہم اس کو یعنی ایوریج ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں مختلف. اس کے علاوہ ہم بچوں کے جو زندہ لوگ ہیں یا جو بھی ہوں جو اس میں حاضر سر میں چاہے ایک دن کی نوکری ہو اور چاہے ریٹائر بھی ہو چکا ہو تو ان کو ہم ان کے بچوں کو اسکالرشپ دیتے ہیں. اس میں منیمم 20,000 سے میٹرک سے لے کے فرسٹ ایئر سے لے کے ہم اوپر تک دیتے ہیں. فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن ہوتا ہے اس ہم 20,000 دیتے ہیں, پھر آگے 1 لاکھ تک ہم دیتے ہیں پر اینول. تو وہ یہ سب چیزیں ہیں. پھر اس کی میرج گرانٹ ہوتی ہے, شادی جو ان کے بچوں کی شادی ہوتی ہے اس پہ دیتے ہیں. اچھا پھر اس کے علاوہ ان کے جو ریٹائرمنٹ پہ بھی ہم دیتے ہیں کچھ. تو اس طرح بہت سارے پیکج ملا کے کچھ تقریباً 8-9 اسکیمز ہیں جو وہ ہم ان کو لوگوں کو ویلفیئر اسکیمز. یہ تو بہت ہی سال ثواب کا کام ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں, اور کتنی دعائیں آپ لوگوں کو ملتی ہوں گی, اور اسپیشلی ان کا حق ہے, لیکن ٹائملی ان چیزوں کو دیکھنا, اور یہ ایک پرسنل ٹچ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. نوکری تو سارے ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن کسی کا کام کرنا, کسی کے دکھ درد کو سمجھ کے کرنا, جیسے کہ آپ نے بتایا جائز کام بھی کسی کا ہو جائے تو بڑی بات ہے. صحیح بات ہے, ہاں بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے وہ رزق دیتے ہیں, سب دیتے ہیں, لیکن آپ وسیلہ بھی بن سکتے ہیں اور آپ نا اس کو ضائع بھی کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے اس کام کو. تو بہت اچھی بات ہے, یہ سن کے بہت اچھا لگا. ابھی جو آپ کی ہم کمپیٹنسی ہے جس کے لیے ہم نے آپ کو بلایا, شاعری کی طرف واپس جاتے ہیں. کوئی اور اچھا سا کوئی شاعری کا کلام ہم سے شیئر کریں. پھر میں غزل سنا دوں کہ کسی کو رزق باہم درمیانے سنگ و خشت. اچھا کسی کو رزق باہم درمیانے سنگ و خشت, کوئی ترستا پھرے ہے ایک ایک نوالے کو. کیا بات ہے, کوئی ترستا پھرے ہے ایک ایک نوالے کو. کسی کو بہت زیادہ اور کسی کو کم کم, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت. کسی کو پتھروں میں بھی رزق ملتا ہے, کوئی ترستا پھرے, کوئی کسی کو رزق باہم درمیانے سنگ و خشت, کوئی ترستا پھرے ہے ایک ایک نوالے کو. کیا بات ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ سب آپ کے توکل پہ ہے. آپ جتنا توکل کرتے ہیں, آپ کو جتنا یقین ہوتا ہے نا, پازیٹیو رہتے ہیں, وہی رزق آپ کو ملتا ہے. کیونکہ جب پرندوں کو ملتا ہے رزق, وہ تو ہماری طرح نہیں موٹیویشن سنتے کچھ کرتے, لیکن وہ اللہ پہ یقین کر کے نکلتے ہیں اور ملتا ہے, تو آپ کو بھی رزق ملے گا, یقین رکھیے. جی وہ جیسے میں نے اصلاحی بات کی تھی نا, یہ تھوڑا سا وہ غزل وہ رومانٹسزم شروع ہوتی ہے پھر آگے اصلاح کی طرف جاتی ہے کہ میرے ٹوٹے دل کی شکایت بنی ہے, میرے ٹوٹے دل کی شکایت بنی ہے, محبت تھی جو اب ندامت بنی ہے. کیا بات. میرے ٹوٹے دل کی شکایت بنی ہے, محبت تھی جو اب ندامت بنی ہے. مجھے ڈر نہیں اب قیامت کا کوئی, مجھے ڈر نہیں اب قیامت کا کوئی, میری ہر گھڑی ہی قیامت بنی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور کٹا ہے شجر تو پرندوں کو ہو فکر, کٹا ہے شجر تو پرندوں کو ہو فکر, تیری کیوں دلا ایسی حالت بنی ہے. تیری کیوں دلا, یہ اچھا اپنے شاعر اپنے آپ کو مخاطب ہے. جی دل کو کہتے ہیں نا, دلا کو. اچھا دل کو دلا کہتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. کٹا ہے شجر تو پرندوں کو ہو فکر, تیری کیوں دلا ایسی حالت بنی ہے. یہ خود سے لڑائی میں مارا گیا تھا, یہ خود سے لڑائی میں مارا گیا تھا. یہ اونچی یہاں جس کی تربت بنی ہے, یہ اونچی یہاں جس کی تربت بنی ہے. مقرر. یہ خود سے لڑائی, نفس کی لڑائی کی بات کر رہے ہیں. یہ خود سے لڑائی میں مارا گیا تھا, یہ اونچی یہاں جس کی تربت بنی ہے. کیا بات ہے. یہ اونچی یہاں جس کی تربت بنی ہے, اور بنانا تھا جس جا محل پیار کا ایک, بنانا تھا جس جا محل پیار کا ایک, وہاں ایک شکستہ عمارت بنی ہے. وہاں ایک شکستہ عمارت بنی. بنانا تھا جس جا محل پیار کا ایک, وہاں ایک شکستہ عمارت بنی ہے. اور گلوں کو ملی تازگی اس کے لب سے, گلوں کو ملی تازگی اس کے لب سے, اسے دیکھ کر ہی نزاکت بنی ہے. کیا بات ہے. ویری نائس. گلوں کو ملی تازگی اس کے لب سے, اسے دیکھ کر ہی نزاکت بنی ہے. اس کو دیکھ کر ہی نگاہ. اور صفائی تھا ایمان آدھا ہمارا, جو اصلاحی بات کر رہے تھے, صفائی تھا ایمان آدھا ہمارا, روش غیر کی اب طہارت بنی ہے. کیا بات ہے. روش غیر کی اب طہارت بنی ہے. صفائی تھا ایمان آدھا ہمارا, ہمارے ایمان کا حصہ تھا. صفائی تھا ایمان آدھا ہمارا, روش غیر کی اب طہارت بنی ہے. اور ملے گی خضر 4 سجدوں سے جنت,
ملے گی خضر چار سجدوں سے جنت، کہاں یہ عبادت ضمانت بنی ہے. ہاں کیا کہاں یہ عبادت ضمانت بنی ہے. یہ چار سجدوں سے ضمانت تو نہیں نا ہمارے آپ کی. اور بہت سے حقوق العباد سب سے پہلے ہے. بے شک حقوق اللہ تو آپ نے پورے کرنے ہیں، حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں. اس کو نماز ایک ہے، اس کو چھوڑیں گے تو سزا ڈیفینیٹ ہے، لیکن پڑھتے بھی رہیں گے تو ساتھ اگر اچھا کام نہیں کریں گے تو آپ سے سنوائی بھی ہوگی، پوچھا بھی جائے گا. تو بہت ہی خوبصورت بات. ہاں بڑا ہی ایک آپ کہتے ہیں امپیکٹ فل. آپ نے کہا کہ رومانٹسزم سب تھا، لیکن اوور آل ایک آنسر دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے سروس میسج کے غلط نہیں کریں، یہ کانسیکوینس ہے، یہ ہوگا تو یہ بندے پہ اثر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو آپ نے نہیں کیئرفلی دیکھنا ہے، کیئرفلی کرنا ہے. تو جانے سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے، ورنہ ایک شارٹ سا میسج دے دیجئے. جو نئے شعراء آ رہے ہیں، نئے شاعر حضرات آ رہے ہیں، کیا میسج دیں گے؟ یہ سب سے میسج تو میں تو خود ابھی اسٹوڈنٹ ہوں شاعری کا، لیکن سب سے بڑا میسج یہی ہے کہ جتنا زیادہ پڑھیں گے لوگوں کو، پرانے لوگوں کو پڑھیں، نئے لوگوں کو پڑھیں، پھر آپ دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے، تو اس حساب سے آپ آج کی بات کریں گے تو لوگ سمجھیں گے. ادروائز وہ جو لوگ شاعری سے دور ہو گئے تھے، بہت سارے نوجوان شاعری سے دور، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو پرانی شاعری تھی وہ ہماری لینگویج نہیں تھی، وہ زبان کافی ساری جب تبدیل ہو گئی، وہاں پہ ایلین یا اجنبی لینگویج آئی تو لوگوں نے شاعری سے دور ہونا شروع کر دیا. اگر آج کی لینگویج میں، آج کی زبان میں، آج کی اس میں بات کریں گے جو آج ہماری اردو بولی جاتی ہے، یا جو بھی آپ جس زبان میں، پنجابی میں کرنا چاہیں، پشتو میں کرنا چاہیں، لیکن جو آج کی آپ کی زبان ہے اس میں آپ شاعری کریں گے اور آج کی بات کریں گے تو وہ لوگ سمجھیں گے بھی کہ صحیح. آج کے ستارے یوز کریں، جیسے میرا ایک شعر ہے کہ سنا ہے کار بھی اڑنے لگی ہے. اب یہ نیا ستارہ ہے تو ہم پرانا گروہ میکدہ، اور آج تک لوگوں نے میکدے دیکھے نہیں تو وہ کہاں یوز ہوں گے. بالکل. سنا ہے کار بھی اڑنے لگی ہے، پرندہ من کا کیوں اڑتا نہیں ہے. سنا ہے کار بھی اڑنے لگی ہے، پرندہ من کا کیوں اڑتا نہیں ہے. تو یہ لیٹ جو آپ کے جدید ستارے ہیں وہ یوز کریں، وہ استعمال کریں، وہ لوگوں کو پڑھیں. تو لیکن سب سے پہلے بڑی بات ہے کہ آپ جتنا پڑھیں گے، نالج جو آپ کی جو اس کو میچورٹی آپ میں لے کے آتا ہے اور سنجیدگی بھی لے کے آتا ہے. انشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت میسج دیا خضر صاحب نے کہ لوگوں کو پڑھیں، اسپیشلی جیسے اسکولوں میں ہوتا ہے کہ اپنے بڑوں کو پڑھنا چاہیے اور چیزوں کو دیکھنا چاہیے، یہی آپ کو کامیاب کرے گا. تو یہاں پہ اجازت دیجیے کیونکہ وقت ہو رہا ہے ہمارا ختم. عظمیٰ خان کو صبح بخیر پاکستان سے